مجھے پکڑ کے پھینٹی لگائیں جتنا میں نے ان لوگوں کو تنگ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چل کوئی نہیں خیر ہے اور یہ وقت بھی نکل جائے گا. مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں میرے لیے. تو وقت تو گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. دے آر اسٹل ویٹنگ. دیکھیں ابھی میرے پاس ابھی مارجن ہے تھوڑا سا, اور میری حج فلائٹ ابھی اس میں چند دن باقی ہے. اگر کل بھی مجھے اجازت ملتی ہے اور کل شام کو میں یہاں سے فلائی کرتا ہوں تو پھر میں اپنی حج فلائٹ پکڑ سکوں گا اور حج کر سکوں گا انشاءاللہ. عمران بھائی بتائیے گا, گنڈا پور نے کل جو ہے کیس کا جو فیصلہ آیا تھا سائفر کا, اس سننے کے بعد اس نے بڑا سخت قسم کا سٹانس لیا ہے. دیکھیں کیا پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں نے آپ کو ایک چیز عرض کروں, یہ بیانیے کی لڑائی تھی, یہ کوئی عدالتی لڑائی نہیں تھی. دیکھیں آج سے 2 سال 2 ماہ پہلے جو پھڈا شروع ہوا تھا وہ بیانیے کا تھا نا. ایک بیانیہ یہ تھا کہ یہ ایک لیگل میٹر ہے اور اس کے اندر عمران خان کو سزا ہونی چاہیے اور کوئی آرگینک طریقے سے عمران خان کی حکومت گری ہے. ایک بیانیہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی, مداخلت ہوئی اور میری حکومت کو گرا دیا گیا. ایکچولی کل عدالت نے عمران خان کے بیانیے کے اوپر مہر لگائی ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ پولیٹیکل قسم کا کیس تھا اور اس کا پولیٹیکل فائدہ ہی ہوگا جیتنے والے کو. اب یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, یہ اور زیادہ چیزیں اس میں سے نکلیں گی. دیکھیں آج تک کسی نے سائفر دیکھا ہی نہیں, اس میں کیا لکھا یہ بھی نہیں دیکھا اور اسی کے اوپر سزا بھی دے رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ایسے ممکن ہو نہیں پائے گا. اب میرے خیال میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو وہاں لے جائے گی جہاں سے قاسم سوری کی رولنگ کا معاملہ اٹھا کہ جناب وہ جو قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اس کے اوپر آئے نا واپس. اگر تو سائفر پہ عمران خان کا موقف جیت گیا تو پھر قاسم سوری کا موقف بھی جیت گیا. سر صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی کا آفس. پی ٹی آئی نے جب بھی عدالتوں سے رجوع کیا عدالتوں نے ریلیف دیا, لیکن بہت سی چیزوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرنے میں ڈیلے کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں عدالت کے پاس سب کو جانا چاہیے اور عدالت سے ریلیف مانگنا چاہیے. ہمیں رات کو رکا, ہم صبح عدالت میں آ گئے, سوئے بھی نہیں ساری رات, صبح عدالت میں آ گئے. عدالت میں ہی جائیں گے نا, اور کہاں جائیں گے؟ ایکچولی ہمیں عادت پڑ گئی کہیں اور جانے کی, تو کہیں اور جائے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے. میں نے یہ سیکھا ہے اور میں تو کہیں نہیں جا رہا, عدالت میں ہی آؤں گا جب بھی آؤں گا. صبح میں نے میاں صاحب سے پوچھا یہ ڈی سیل ہونے والا جو معاملہ ہے, تو انہوں نے اس کا قانونی پہلو مجھے بتایا تھا کہ ایکچولی یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہو ہی جانا تھا. اور سیل جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں, اور عدالت میں آپ جیسے ہی جاتے ہیں فوری طور پہ آپ کو اس میں ریلیف مل جاتا ہے. تو وہ مل گیا پاکستان تحریک انصاف. عرفان صدیقی صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی کہ میاں صاحب جو ہے وہ گیس نہیں بھرنے دیتے, سیٹی بجتی رہتی ہے, تو یہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح یہ اسپیشل فیچر ہے جی, اور میاں صاحب کے پاس ہے. تو عرفان صدیقی صاحب نے بہتر بتایا کہ میاں صاحب ایکچولی جو پریشر سچویشن بنتی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکالتے رہتے ہیں اور اس سے وہ پریشر کی وجہ سے وہ غبارہ پھٹتا نہیں ہے. تو اٹس گڈ, یہ ایک اچھی چیز ہے. عمران ریاض صاحب, سلمان صفدر صاحب نے گزشتہ روز بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین سائفر کیس ثابت ہوا ہے, بہت خرچہ اس پر آیا ہے. تو یہ ازالہ کون کرے گا جو پاکستانی عوام کا؟ ہم کریں گے نا, پاکستان ہم کریں گے. پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں نا. کتنا نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو, اربوں ڈالر کا ہو گیا. ہم لوگ کہاں کھڑے تھے, کہاں پہنچ گئے ہیں. ریمیٹنسز کہاں گئی ہیں, آپ کی معیشت کہاں گئی ہے, آپ کے ریزرو کہاں گئے ہیں, آپ کے جو معاشی اعداد و شمار سارے انلیگل کنسیڈر ہوگی اور لاء میں وہ ایکشن ود میلافائڈ انٹینشن جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا, جس کی کسی قسم کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ کہ محمد عمران ریاض کو اب مزید کوئی بھی ہیلے بہانے بنا کے, کوئی بھی فردر گراؤنڈز بنا کے جو ہے وہ کسی بھی نئی لسٹ میں ڈالا جائے. ایسا پاکستان کے قانون میں اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ عدالتوں کی انڈیپینڈنس اور اس طرح کے آرڈر ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. عمران ریاض صاحب, آج کی پروسیڈنگ سے مطمئن ہیں آپ؟ ہاں جی, بہت مطمئن ہوں میں, اللہ کا شکر ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں حج پہ انشاءاللہ جاؤں گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اس سے پہلے بھی 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میرے سے پیار زیادہ کرتے ہیں میرے خیال سے, اور وہ پیار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے دور نہ جاؤں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج کر کے واپس آتا ہوں, پھر مل لینا. میں ادھر ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا. انہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ آئیں گے, آپ نے دی ہے کوئی شورٹی کہ میں آؤں گا, لازمی آؤں گا؟ عدالت نے کوئی ایسا لیکن میں کیوں گارنٹی دوں بھائی, یہ سب کو